نارملی جب بریک ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی چائے ریفل کرتے ہیں, ٹائی صحیح کرتے ہیں اور تھوڑے سے بینٹر کے بعد شو واپس شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے ابھی ایک پوری کلاس ملی ہے سی این جی پہ عباس بلگرامی صاحب سے, اور یہ میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا ان سے, جبکہ میں یہ سنانے کی کوشش کروں. نیچرل گیس کو میٹرک ٹن کے حساب سے دیا جاتا ہے. نیچرل گیس صرف سی این جی جو ہے پر کلو پہ آپ بکتے ہیں, پر کلو پہ بیچتے ہیں, یعنی کہ ٹنیج ان کلوز. ہاں, جبکہ ساری مارکیٹ جو بی ٹی یو پہ بیچتے ہیں. یعنی کہ دو حساب لگائے جاتے ہیں, ایک بی ٹی یو کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ, اور وہ جب آپ کو بیچتے ہیں تو میٹرک ٹن اور کلو کے حساب سے بیچتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے بلگرامی صاحب کے مطابق, وہ کچھ ایسی ہے کہ آپ کو 73 روپے 50 پیسے کے لگ بھگ, اب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہوگا, سی این جی بیچنے کی اجازت ہے اوگرا سے, جس سے کم پہ بیچتے ہیں کچھ سی این جی پمپ مالکان, کیونکہ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کم پہ وہ بیچ سکتے ہیں جبکہ ان کو اجازت دی ہے ایک ٹائم کی ایکسپورٹ کی, تو وہ سمجھانے کی ہمیں بلگرامی صاحب نے کوشش کی ہے. ایک اگر میٹرک ٹن آپ لیں تو اس کے اندر 44.9 بی ٹی یو ملین بی ٹی یو ہوتے ہیں, اور اگر اس سے آپ حساب لگائیں تو لاسٹ نمبر یہ کہ 1 ملین بی ٹی یو جب بیچی جاتی ہے سی این جی پمپ والے کو تو 571 روپے کی وہ خریدتے ہیں, اور جب وہ آپ کو بیچتے ہیں یا مجھے بیچتے ہیں تو 1638 روپے کمائیں گے وہ اس یونٹ پہ یا ان ملین یونٹس پہ. یعنی کہ اگر وہ 73 روپے 50 پیسے پہ اسے بیچیں تو وہ اس کو اگر آدھے میں بھی بیچتے ہیں تو وہ پھر بھی 100% منافع کما رہے ہیں. It's really that simple. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں, آپ مجھے 4-5 چیزیں ایسی اور بتائیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ جب سنیں گے تو آپ سر پیٹیں گے. یہ برادران جو ہیں ہمارے, unlike other oil marketing companies, جن کو جب وہ خریدتا ہے اپنا ڈیزل اور گیسولین تو اس کو پہلے جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کو ٹرک آ کے ڈلیور نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کمپنی پمپ والے. ہاں, گیسولین گیس جب آپ دیتے ہیں پورے مہینے منافع کماؤ, مہینے کے اینڈ میں بل دینا, کیش فلوز, انٹرسٹ. So you are in such a good business. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایموشنل سبجیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی انہوں نے آپ نے کہا کہ ایموشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس اسٹیٹسٹکس پہ اگر ایموشن نہیں آئے گا آپ کو, اینڈ اگر پبلک ایموشنل نہیں ہوگی اس لوٹ پہ, لوٹو اور پھوٹو پہ, تو آپ پھوٹ نہیں رہے سر, روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں تاکہ اور سی این جی دو بھائی, اور ان لوگوں کو اور پیسے بنا کے. کہنے کی بات صرف یہ ہے, تو when are you going to get excited? آپ بتائیں مجھے. I'll tell you the only way that you will get excited is اگر you have a level playing field between fuels. اس کو مہنگا کر دیں آپ کہہ رہے ہیں. اور کیا, اس کو مہنگا کر دیں تاکہ وہ سے اور منافع کمائیں. اگر ڈاکٹر عاصم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کمپیٹنگ فیول ہے, میں اس سے تب بھی آپ کو 20-30% کم پہ دے دیتا ہوں نیچرل گیس, خدا را لے لو, وہ نہیں ہم راضی ہیں. We hide behind this emotion of bluster. ہماری گیس بند کر دی, ہماری گیس بند کر دی. کیوں گیس بند کری؟ سب کی گیس کیونکہ بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں. Let me tell you something else. آپ کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے آج اس کی گیس کٹی ہوئی ہے ان دا نارتھ. دیر آر 1.5 ملین ورکرز ہو آر آن دا اسٹریٹ. 1.5 ملین مزدور روڈ پہ احتجاج میں. یہ صرف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا, سب اپنی گاڑیوں کے پیچھے بات کرتے ہیں. فار ہیون سیکس ویک اپ. وہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے, وہ پوری قیمت جو آپ کو گیس دیتا ہے وہ کنورٹ کرتا ہے, لیکن اس کو بھی آپ ایفیشینٹلی کریں. تو بالکل, اینڈ کون تھا یہ ذمہ دار جو یہ فیصلہ کیا کہ ہم گیس پہ سوئچ کریں گے؟ کیوں ان کی ایڈوائس مانیں جنرلز اور پولیٹیشینز؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ I agreed. They are the leaders. This happened. ان کو آپ کس کٹیرے میں ڈالیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ہر بتاتا ہوں, وقت تو آپ کہتے ہیں نا کہ اس بیچارے. This happened during General Zia ul Haq's days when the price of natural gas was separated from the price of furnace oil. ورنہ ہماری جتنی بھی نیچرل گیس پرائسز تھیں they used to track the price of furnace oil. اگر ہمارے پاس 4-5 منٹ رہ گئے, میرے خیال سے اگر میں اس بات پہ کامنٹ لے سکوں, پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ڈیزل مہنگا ہوتا رہتا تھا, انہوں نے کرائے بڑے بڑھا لیے, پھر بھی وہ منافع نہیں کما سکتے تھے. انہوں نے ایک دن خفیہ انداز میں ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی صاحب آ گئے ہیں جو کہ ڈیزل انجن کا ہیڈ بدل کے آپ کو سی این جی کی بس بنا کے دے سکتے ہیں. سب نے بس سی این جی پہ کرا لی, چارجز جو ہیں انہوں نے ڈیزل پہ لے لیے. کافی سنیکی مینوور تھا, برا لگا, لیکن پالیسی وائز ان کو حق تھا, ہمیں حق نہیں ہے ایز اے کار یوزر. Exactly, it's your problem. Like consumers are always clever, they are intelligent. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بدھو ہے ووٹر, اور آپ کے جو صارفین اور بدھو ہے, بالکل بدھو نہیں ہے, وہ بالکل عقل مند ہے. لیکن سر جو 16 روپے 20 روپے 25 روپے کرایہ ہے ڈیزل کے حساب سے مرتب کیا ہوا, اس کے پاس کوئی نہ اس کا کوئی لابی ہے, نہ کوئی پالیسی ایڈوکیسی گروپ ہے ٹرانسپورٹرز کا. نہیں بھائی, میں صارفین کی بات کر رہا ہوں. صارفین کو آپ چھوڑیں نا, صارفین تو وہی پیسے دے رہے ہیں جو ڈیزل والے. میں اس وقت ٹرانسپورٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ساری حرکتوں کے باوجود ان کو گاڑی والے سے زیادہ حق ہے سی این جی پہ, کیونکہ یہ غریب عوام کے لیے, متوسط طبقے کے لیے زیادہ سبسڈائز ہونا ضروری ہے بنسبت ان لوگوں کے لیے. دیکھیے جو لاہور ٹرانسپورٹ کارپوریشن کر رہی ہے کام,
that will allow you to be able to have a level platform for وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ CNG بسز لا رہے ہیں اور ان کو آپریٹ کریں گے، جیسے سٹی اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سر وہ CNG بسز لے آئیں گے، کراچی کے اندر بھی ہیں CNG بسز، CNG جب ملے گی ہی نہیں وہ کہاں سے ڈلوائیں گے؟ دس از اٹ. اگر آپ CNG اسٹیشن میں جو گاڑی اپنی لا کر کھڑی کرتا ہے اور اس میں ایک آدمی بیٹھتا ہے اور جاتا ہے دفتر، وہ منع کر دیں، وہ منع کریں آپ. بالکل. اور یہی چیز جو ہے آپ ڈاکٹر عاصم کو آپ کچھ کہیں، اس شخص نے یہ تو بات کر دی نا، ایٹ لیسٹ ہی آنیسٹلی اسپوک اباؤٹ دس. جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو ظفر بھائی کی بات کر رہے ہیں، دیٹ از کریٹیکل فار یو ٹو ریمبر کہ یہ سیاستدانوں نے اور جنرلز نے ہمارا بیڑا غرق اس لیے کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ پوک بیرل پالیٹکس شروع کر دی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کسی کو گاجر، جی سر وہ دروازے بنتے ہیں 2 کروڑ روپے کے اور دیواریں بنتی ہیں 3-4 کروڑ روپے کی. نہیں پھر مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا 100 ملین روپیہ کا نقصان، 100 ملین ڈالر کا ہر مہینہ نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے مگر ایک کانٹریکٹ کو لاجکلی اور آنیسٹلی کنکلوڈ کرنا ہے، چلنے دینا ہے، اور کوئی سر پیٹ کے جاتا ہے آپ کو کہتا ہے خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ مہربانی سے کرو، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں. آپ کو اب سے 10-15 سال پہلے گوزا پائپ لائن جو تھی، جو گلف سے آتی، قطر کی پائپ لائن، وہ آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار تھے. پوری انویسٹمنٹ وہ سب کرتے، آپ سے صرف کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ گیس سیل پرچیز ایگریمنٹ کر لیں، اور وہ آپ کو $1.60 اس وقت ڈیلیور کر رہے تھے. اور آپ آج جب لینے جائیں گے تو آپ $11-12 شکر کر کے ہم سے کریں گے. آل آئی ایم سیئنگ ٹو یو از کہ ایز بیکورڈ پالیٹکس آپ جو ہیں اس وقت بڑے فن خان بن جاتے ہیں اینڈ یو تھنک دیٹ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. آپ کے پاس آپ ہی کے ایک MD ہے SSGC جس نے مشل پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کیا تھا. ہی وینٹ ٹو قطر اور انہوں نے ان سے جا کر کہا تھا کہ آپ ہم کو $3.60 میں دیں گے LNG. انہوں نے کہا وہ دروازہ ہے، آپ چائے پیجیے اور پھر چلے جائیں. جب ان کے پاس اس مارکیٹ میں اور ان کاغذات میں آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل پرائسز اویلیبل ہیں اور اس ریجن کی بینچ مارک پرائسنگ جو تھی $12 پہ تھی، تو آپ کو $3.60 پہ کیوں دیں گے؟ کیونکہ آپ پاکستان ہیں، مملکت خداداد پاکستان ہے. جی نہیں، they will only give it to you on a commercial basis. اچھا وہ بھی چھوڑ، یہ بھی تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی. میں تو کہتا ہوں یہ تو ملک میں پانی نہیں ہے، آئل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہمسایہ ملک میں ہے کہ نہیں؟ وہ تو they're drowning in oil. ایران ایک پائپ لائن نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ That's politics. That's geopolitics. Everything is politics. Everything is profit. Everything is bad. But that's American politics, sir. وہ تو تھوڑی سنجیدہ ہے. اب نہیں یار، شاہ آف ایران تو ہمیں مفت دے دیتا گیس. آپ خیر وہ شاہ ایران بھی نہیں مفت میں، نہ امام خمینی کو دے دیتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان سے تب بھی آپ کو اچھی ڈیل ملی ہے ایران سے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ کہ دیکھیے ہم ایران کو استعمال کر رہے ہیں ایز لیوریج اگینسٹ امریکن بارگننگ. امریکہ آپ کو کیا دے گا؟ امریکہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. امریکہ آپ سے کہے گا یہ مت کیجیے گا کیونکہ ایران تھوڑا سا پراسپرس ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. نہیں ہونے والا. بٹ the Americans don't buy Cuban cigars. Cuban cigars purchases will not help Cuba to any great degree, but they still don't do it as a matter of principle. That's American bullying and American process. And you think Americans don't smoke Cuban cigars? No, of course they do, but not with the entry in the economy. Honduran cigar مگر وہ الگ بات ہے. وہ 1 منٹ رہ گیا، ہم شیخ رشید صاحب سے پوچھ لیں گے کون سا سگار بہتر ہے. یہ نیچرل گیس کی نمبرز اگر ہم لوگ ایک دفعہ پھر سے پلیز ریپیٹ کر لیں گلگامی صاحب. یہ BTUs, MTs, KGs سب چیزیں چھوڑ دیں. صرف چیز یہ ہے کہ سستا فیول کیا ہے، لوگ وہی خریدیں گے، چاہے وہ کسٹمر ہو، آپ کا صارفین ہو، یا آپ کا پروڈیوسر ہو. جو اگر آپ کسی سے لینے جائیں گے جو اس کو چیز سستی ملے گی، آپ اسی کے پاس جائیں گے نا. 571 روپیز پر MMBTU ان کو بکتا ہے اور 1638 کا وہ آگے بیچتے ہیں سر. اور اس کے باوجود بھی عوام کے لیے پیٹرول سے سستا ہے تو عوام بھی اسی طرف فلک کرتی ہے. تو وہ ٹیکس گورنمنٹ دیتی ہے ان سے پروفٹ پہ، اس پہ GST ہو، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن کتنا ہاؤ مچ آف اٹ از میجرڈ. میں نے آپ کو بتایا UFG جو ہے unaccountable for gas جو چوری ہوتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس. اور یہ اس سب کچھ کے دوران اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو گیس کم ملتی ہے، میٹر زیادہ پڑتا ہے. وہ تمہاری بات قسمت ہے. Who told you to go and get it filled during the hot day? اگر ہم اپنی پالیسی اس وقت یہ بنائیں کہ گاڑیوں میں مزید سلنڈر لگنا منع، جو کہ ہو گیا بالکل صحیح، اور مزید گاڑیوں کے لیے سلیکٹڈ ڈیز ہونا کہ وہ گیس ڈلوائیں جب گیس کا بحران ہو، لیکن بسز ہمیشہ ڈلوا سکیں، لیکن پھر ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کو اپنے کرائے ریوائز کر کے کم کرنے چاہیے کیونکہ ان کو اب گیس مل رہی ہے. بالکل. تو دیٹس دا پالیسی. یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. اٹلی میں آپ کے پاس 80,000 CNG بسز چل رہی ہیں اور صرف اس کے لیے کتنے اسٹیشنز ہیں؟
Take a wild guess. 10,000, 5,000, نہیں, 2,000. they only have 300 stations for the whole country for 80,000 buses. اور ہمارے یہاں 3,000 اسٹیشن ہے 3,500 اسٹیشن ہے because you got 2.75 million vehicles running on گاڑیاں. CNG. صحیح. تو کیسے ہوگا جی معقول پالیسی نامعقول لوگوں سے؟ یہ آپ نے وہ پی آئی اے کی ٹیگ لائن کمال نہیں میں بڑے مشکل سے I have coined this right now given my شو ختم کرنا ہے. رائی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے ایک اڈاج کوئن کی ہے بیسڈ آن پی آئی اے. ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز. not based on PIA. اچھا یہ آپ نامعقول لوگوں سے معقول پلانس کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہلالی صاحب کا کہنا ہے ہم تھوڑی سی سی این جی پالیسی سے ڈیویٹ کر کے انرجی پالیسی کے تھرو گزرتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے, جس کا بیسک یہ بات بتانا چاہ رہے تھے 300% منافع ہوتا ہے سی این جی پمپ والوں کا. یہ لوگ روڈ پہ اس لیے شور کر رہے ہیں, اس لیے نہیں ان کو آپ کا کوئی خیال ہے. بیچتے جب ہیں آپ کو گرمی میں تو بیچتے بھی کم ہے, نمبر بڑا لکھا آتا ہے, اور اس کے سب کچھ کے اوپر ان کی ایک لائن بھی فری ہوتی ہے کیونکہ میٹر والے نے تھوڑے سے پیسے لے لیے ہوتے ہیں, اور 30 دن کے بعد آپ تو اسی وقت پیسے دے رہے ہیں, اور آپ پیسے دیتے ہیں, وہ جمع کرتے ہیں, اس کا تھوڑا سا حصہ وہ بل کے طور پہ ادا کر دیتے ہیں. کیپٹل صرف وہ لگتا ہے وہ جو ایک چلر پلانٹ لگاتے ہیں اس کے تھرو کمپریسر نہیں $500,000 لگتے ہیں ان کے, کافی پیسے لگتے ہیں, 4 کروڑ روپے لگتے ہیں, اور 1-2 کروڑ روپے کی زمین خریدتے ہیں, لیول کرتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو ٹمارو.